عرض کر رہا تھا پوری روئے زمین جو ہے روئے زمین میں سے جو ٹکڑا میقات والا ہے وہ روئے زمین سے آ رہا ہے. یہاں سے جو حج عمرہ کرتے جاتے ہیں تو جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا گھر سے یا ایئرپورٹ سے تو جہاز میں تین لوگ گئے ہوں گے کہ وہ جہاز میں اعلان کرتے ہیں کہ جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ دیں کیونکہ میقات آ رہا ہے. میقات والی حد جو ہے نا وہ آ رہی ہے. میقات اس سے جو اگلا ٹکڑا زمین کا ہے نا وہ پورے روئے زمین سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ اس ٹکڑے میں داخل ہونے سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ احرام باندھے. احرام باندھنے کے بغیر اس جگہ میں اس زمین کے ٹکڑے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو قربان جائیں زمین کے جس ٹکڑے میں احرام کے بغیر داخل نہ ہونا پڑے نہ ہو اور شرط ہے تو پھر پتہ چلا کہ وہ ٹکڑا پورے روئے زمین سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، کمال ہے. نمبر 1. نمبر 2 میقات سے جو سرزمین مکہ المکرمہ ہے وہ اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام سکی لوگ ہیں ہوں گے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں اور وہ بورڈوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. تو قربان جائیں کہ سرزمین مکہ المکرمہ کیونکہ میقات بڑی دور تک اس کی حد ہے، جدے سے بھی پیچھے اس کی حد ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب سرزمین جو مکہ المکرمہ ہے وہ اس جگہ سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے کہ غیر مسلم کا داخلہ وہاں بولیے ممنوع ہے، منع ہے. اب آگے وادی مکہ المکرمہ. وادی مکہ المکرمہ سرزمین مکہ سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رب نے اس کی قسم اٹھائی ہے لا اقسم بہذا البلد. معلوم یہ ہوا کہ اب یہ وادی مکہ جو ہے سرزمین مکہ اور وہ پیچھے جو حصہ میقات کا اس سے بھی اعلیٰ ہے. اب آگے ایک اور قدم اٹھائیں تو آگے ہے مسجد حرام. اور مسجد حرام جو ہے وہ وادی مکہ سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اگر وہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ. اگر وہ ایک نماز وہاں پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے. اب اگلی بات میں کروں گا، یہاں پر خصوصی تعلیم ہے جو میری زبان پہ آ رہی ہے. دیکھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی ماشاءاللہ مجھے آپ کو وہاں جانا نصیب ہو سکتا ہے، وہاں کی حاضری ہو سکتی ہے. امید ہے نا؟ مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جن دامنوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے یا جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے توسل سے، ان کے صدقہ سے، ان کی برکت سے ضرور وہاں کی حاضری ہوگی. یقین ہے نا؟ میں نے ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہوگی، میں بس یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ یقین کا لفظ میرے زبان پہ آیا نا تو میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی ادھر ہی کہ نمازی آئیں گے انہیں جزا ملے گی، روزے دار آئیں گے جزا ملے گی، حاجی آئیں گے جزا ملے گی. الغرض جن عبادت کرنے والے آتے جائیں گے ان کو صلہ جزا بدلہ ملتا جائے گا، نکلتے جائیں گے. قربان جائیں پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے گروہ آئے گا. سبحان اللہ. جب وہ گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا نا اور یہ گروہ پہلے نبیوں کی امتوں میں ہوگا، یہ بات واضح کر دوں. یہ تو میں جملہ بولا نا کہ آقا علیہ السلام میری امت میں سے گروہ آئے گا تو یہ جو گروہ کا عمل ہے نا جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں یہ عمل پہلے نبیوں کے ماننے والی جو امت تھی ان میں بھی تھا. یہ عمل یہ فعل میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب وہ گروہ آئے گا نا تو ان کے لیے میزان نہیں لگے گا. میزان لگے گا حساب و کتاب کے لیے. یہی پتہ چلا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کا نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا. نمبر 3 میدان حشر ہی میں جنت کا داخلہ، جنت کے نظارے یا جنت کی نعمتیں، وہ موجیں، وہ تو بات کی بات ہے نا. یعنی میدان حشر میں میزان بھی نہیں لگ رہا، نامہ اعمال بھی
نہیں کھل رہا، اور آگے لفظ آ رہا ہے انعاموں کی بارش ہو جائے، انعاموں کی بارش ہوگی. اور پھر بڑے بڑے جو ہے نا، بڑے بڑے، یہ بڑوں بڑوں پہ غور آپ نے کرنا ہے. ماشاء صاحب اہل علم بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اہل عقل اہل شعور بیٹھے ہیں، خود ہی غور کر لینا. پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ اس پروٹوکول کو دیکھ کے نا دل میں حسد پیدا کریں گے اور کہیں گے مولا اے باری تعالیٰ کینچیاں منگوا ابھی اور ہمارے جسموں کو کاٹ، زندہ جسموں، ہم زندہ ہے نا، زندہ کے جسموں کو کاٹ، پھر ہمیں تکلیف ہو، پھر ہم وہ عمل کریں جس عمل کے بدلہ بھی ان کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے. پھر وہ ہم جب کینچیوں سے جسم کاٹا جائے گا تو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. پھر وہ اگر آہ نہیں کر رہا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر. پھر وہ صبر کر رہا ہے. اے باری تعالیٰ پھر ہم بھی صبر کریں تو جو ان کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے یہ پروٹوکول ہمیں بھی مل جائے. لیکن یہاں آقا علیہ السلام نے ایک بڑا خصوصی جملہ دیا ہے، فرمایا عمل بھی کمال ہے اور اس کا بدلہ بھی کمال ہے، لیکن پھر بھی ایمان آدھا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا بھی. اتنے بڑے عمل اور اتنے بڑے عمل کی جزا پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان اس کا مکمل نہیں ہوا، اس کا آدھا ایمان ہے. اب محمدی یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جلیل قدر طلباء بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر، ارقیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بڑے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا اگر اس پر آدھا ایمان ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا تو ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک اور خوبصورت زبان نبوت سے خوبصورت ہیرا دیا. فرمایا ایمان مکمل ہوتا ہے یقین پر. اندازہ لگائیں کہ یقین کتنا اعلیٰ عمل ہے اور یقین کے بغیر گزارا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کے یقین پختہ ہو جائے تو اس کا ایمان بھی. اللہ اکبر. میں تو درمیان بات کی ہے، اللہ تعالی ہمارا یقین ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے صدقہ سے، ان کے توسل سے، ان کی بارگاہ کی حاضری، ان کی نسبت ارادت کی برکت سے انشاءاللہ وہاں کی حاضری ضرور ہوگی. تو جو درمیان میں ایک تلیمی ایک جملہ دینا چاہتا تھا، خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے. دیکھیں اگر آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے نا تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر با جماعت پڑھتا ہے تو 27 ہوتا، اگر وہ مسواک کر کے پڑھتا ہے تو 70 کا، اگر 3.5 گز کا 3 جیسے والا آ جائیں جس کو کہتے ہیں امامہ شریف وہ باندھ رہے تو 140. گھاٹا تو نہیں نا، وہ لوگ سے فائدہ ہی ہے نا. دنیا والے پاسے بندہ آنا نہیں، ایک لمحہ جب دین کی باری آئے تو پھر گھاٹے کی طرف، پھر نقصان کی طرف. اور بڑے بڑے نمازی جو ہائی لیول کے ہیں ان کو بھی مسواک نصیب نہیں ہو رہی، جبکہ میں نے یہاں مسواک پہ بڑا درس دیا ہے، میں نے بڑے بڑے پیغام دیے اور اتنا یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وصال کے وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آقا حکم فرمایا وہ مسواک لا جو میں نے ابھی تک نہیں کی. وہ مسواک لائی گئی. پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے امت کو بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے، توجہ رکھنا، بڑا خوبصورت عمل دیا، محبت کا، پیار کا، خامد بیوی کی محبت اور پیار کا بڑا خوبصورت دیا. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آقا حکم فرمایا اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈال کر اس کو نرم کر کے پھر مجھے دے. اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، اس میں کتنا تفسیرہ کروں، اس کو کتنا کھول دوں. بہرحال قربان جائیں آقا علیہ السلام کے ایک عمل، ایک ادا پر کتنی خوبصورت امت کے لیے تعلیم ہے یار. ہم آقا کی تعلیم سے کیوں دور ہیں؟ امت مسلمہ کا جو حال ہو رہا ہے نا وہ آپ سب کو پتا ہے. بین الاقوامی سطح پہ کیا حالات پیدا ہو گئے، ملکوں میں حالات کیا پیدا ہو گئے، علاقے میں حالات کیا پیدا ہو گئے، گھروں کے حالات کیا ہو گئے، غریب اداروں کے حالات کیا ہو گئے. صرف اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی دور ہیں. دوری میں کامیابی نہیں ہے، غربت میں کامیابی ہے، غربت میں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آقا حکم فرمایا یہ مسواک میرے رب کو بہت پسند ہے. یہ میں نے جملہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ مسواک نہیں کرتا، وہ مسواک کرنے سے پاک ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ عبادت کا حکم کرتا ہے. عبادت میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے،
اس میں جھکنا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے, اعلیٰ ہے, وراء ہے, وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ عبد نہیں ہے, وہ حکم کرتا ہے لیکن خود کرتا نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام فرمایا, اب یہ جملہ اگر آج سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, سید محمد حسین تنویری مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کہ آستانہ عالیہ پہ اگر یہ بات تم سن کے جاؤ تو پھر بھی اس عمل کے ساتھ محبت نہ کرو تو قصور ہمارے بیان کرنے کا تو نہیں نا, کہ تم کہو کہ یہاں خالی ہو کے چلے گئے. نہیں محترم, ان کی بارگاہ کی حاضری کمال, پھر کمال کے بعد جو ہم کو جہاں سے ہیرے خصوص مل رہے ہیں نا, یہ بہت بڑی دولت ہے. آقا علیہ السلام نے جملہ فرما دیا ہے, میں کہا اس سے بڑا بھی کوئی جملہ ہو سکتا ہے. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, میرے رب کو مسواک بڑی پسند ہے, اس لیے مجھے مسواک سے پیار ہے, مجھے مسواک سے. تو پھر آج کے بعد ہم کو بھی مسواک سے پیار ہے. ہم نے اپنی جیبوں میں انشاءاللہ آج کے بعد مسواک سجانی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنت سمجھ کے مسواک کرتا رہتا ہے, 70 فوائدوں میں سے 70 شراب کے پینے میں 70 نقصان ہیں, اس لکڑی میں 70 فوائد ہیں, شراب میں 70 نقصان ہیں, اس میں 70 فائدے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے آستانہ عالیہ پر ہفتہ وار حاضری میں یہ خوبصورت ہیرا لے کے جاؤ. زبان نبوت سے آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے. فرمایا فرشتہ اسرائیل ملک الموت بڑا سخت فرشتہ ہے, بڑا سخت ہے, اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی, لیکن جو میری سنت سمجھ کے مسواک کرتا رہے گا, یہ ملک الموت جب اس کے پاس آئے گا, اس امتی کے پاس دور سے مسکراتا ہوا آئے گا, سلام بھی کرے گا, کلمہ بھی یاد کرائے گا, اور روح اس طرح قبض کرے گا جس طرح نبیوں کی قبض کی ہے. اور کلمہ پڑھ کے یہ گارنٹی مل رہی محترم. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بڑی خوبصورت بات آ گئی نا. آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ نہیں جی مجھے مسواک سے پیار ہے. ہم نے مسواک سے آج کے بعد پیار کرنا ہے, ضرور کرنا ہے انشاءاللہ, تاکہ موت وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کلمہ نصیب. آ جائیے وہ ترین جو میں دینا چاہتا تھا, بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں اگر وہ مسواک کرتا ہے, پھر دستار باندھتا ہے, اس کی اتنا ثواب ہے. پھر اگر وہ مسجد, ہاں اگر وہ رمضان میں اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو 70 سے ضرب دے دے, کتنا فائدہ ہے. اگر وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو 25,000 کا, اگر مسجد نبی شریف میں پڑھتا ہے تو 50,000 کا, اگر وہ حرم شریف میں جاتا ہے. نہیں میں تو ابھی بیان کیا, پتہ آپ ادھر نہیں یا گھر چلے کہ مجھے اس میں کوئی میرا زور نہیں ہے. بہر ایک بات مجھے یاد ضرور ہے کہ حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی نانکے بھی سید, داد کے بھی سید, ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ کا قول ہے کہ وہ نماز نہیں جس نماز میں دل حاضر نہیں, جس نماز میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں. اگر تو نے موبائل سائلنٹ پہ لگایا, وائبریشن پہ لگایا, تو مت بھائی نماز پڑھ رہا ہے, جب اس نے کام بنا ہے نا, تیری توجہ جب اس کی طرف جانی ہے نا, تو پھر آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خود ہی غور کریں, خود ہی تفسیرہ کریں, خود ہی اپنی عقل اڑائیں کہ جب توجہ ادھر سے ہٹ گئی تو وہ نماز تو نہ ہوئی. یار موبائل جب نہ تھے گزارا نہیں تھا, اب وہ وائبریشن پہ لگا, ابھی کام پا نہیں, پھر اتحیات پتہ کو اتحیات کی دے جا رہا ہے تو یوم یقوم الحساب کی ہو رہی تھی تے سلام آئیں جب پھیداری نار مبارک کے حضرات جناب السلام علیکم میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو بڑا بڑا کارنامہ کرتا میں نماز پڑھ رہا ہوں, ضرورت ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, ان ویسے بند کر. جب مسجد میں قدم رکھو پھر دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے, رب سے تعلق جڑ جائے. پھر تو ضرور کہے گا لوگوں کو کہ یار کتنا لطف, کتنا سرور, کتنی لذت یا سکون نماز میں ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. یار تو ضرور کہے گا, تو ضرور کہے گا. پر میں بات کر رہا تھا کہ وہاں 25,000 مسجد حرام میں 50,000, تو میں نے بات کی تھی نا ساری روح زمین سے اعلیٰ مکہ سے اعلیٰ, بولیے سرزمین مکہ المکرمہ, سرزمین مکہ سے اعلیٰ وادی مکہ سے اعلیٰ مسجد حرام, کیونکہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. اب اس سے آگے قدم بڑھائیے, اب مسجد حرام سے جو مطاف ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے, کیونکہ اس کو بیت عتیق کہا گیا. وہاں داخل ہو جانا رب کی رضا کے لیے اس طرح. ابھی دیکھو نا حاجی اسود کو چومنا, وہاں گڑ گڑا کے دعائیں کرنا, جناب وہاں رونا,
وہاں جناب وہ کیا کہتے ہیں توبہ کرنا، وہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ جب وہ بیت عتیق میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور توبہ کی نیت سے داخل ہوتا ہے تو مطاف کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عتیق میں داخل ہونے والا دوزخ سے بری ہو جاتا ہے۔ لیکن میں شرط بیان کر دی ہے، وعدے میں نے بات کر دی ہے، مغالطے میں تمہیں میں نے نہیں رکھا۔ رب کی رضا شامل ہوگی، ہاں اس میں 3 باتیں میں شامل کر دیتا ہوں۔ فرمایا رزق حلال بھی ہو، نبی کی ادا بھی ہو، رب کی رضا بھی ہو، پھر داخلہ بیت عتیق ہو تو پھر وہ دوزخ سے بری بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور قدم بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ مطاف جو ہے نا، یہ مطاف سے وہ حجرہ جس پہ غلاف کعبہ ڈالا ہوا ہے، وہ کوٹھا، وہ مکان، اس کی دیواریں جو ہے نا وہ مطاف سے بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا طواف ہو رہا ہے۔ ہاں میقات میں داخل ہونے سے قبل احرام ہے، ٹھیک ہے جی، اور حرم کعبہ میں یعنی سرزمین مکہ میں داخل ہونے کے لیے شرط مسلمانی ہے، بولیے۔ پھر اگر وادی مکہ کو دیکھیں تو لا اقسم بھذا البلد ہے، مسجد حرام کا مقام اس سے انسری اعلیٰ ہے، وہ ایک نے کی لاکھ کے برابر ہے، اس سے مطاف اس لیے اعلیٰ ہے کہ وہاں وہ بیت عتیق داخل ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بیت عتیق سے وہ کمرہ جس کا وہ اس سے بھی اعلیٰ اس لیے کہ اس کا طواف ہو رہا ہے، طواف کی وجہ سے وہ اعلیٰ ہے۔ یا ایک چھوٹی اور بات کرتا جاؤں پھر میں اینڈ کرتا ہوں، جو کہ ٹائم بھی ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اگر دیکھیں مطاف ہے، مطاف کے اندر ترکی مسجد وہ گنبدوں والی ہم نے دیکھی ہوگی، وہ مطاف کے اندر ہی ہے، لیکن جب طواف کرتا ہے نا بندہ تو وہ اس حجرے کا، اس مکان کا تصور باندھ اس کا طواف کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی پلر کا طواف کرے گا وہاں مطاف کے اندر تو شرطے مطلب وہاں پہنچ جائیں گے، اس کے اور شرط ادھر سے ہٹو ادھر، وہ پلر کا طواف نہیں کر سکتا۔ صرف اگر طواف ہے پوری کائنات میں تو وہ فقط خانہ کعبہ کا طواف ہے، تو خانہ کعبہ وہ قربان جائے مطاف سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو پھر اگلا جملہ کیوں نہ کہوں، خدا کی قسم، پھر جو خانہ کعبہ کی اندر کی جگہ ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اب دیکھیں اینڈ کرنے لگا ہوں، اینڈ کا جملہ سن لیں کہ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ، بی بی سلمہ کن کی والدہ بلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ۔ علماء تشریف فرمائے، اہل تحقیق، اہل تقریر اور اہل علم، جہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ عظیم لوگ بیٹھے ہیں، جب بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے جب پیدائش کا وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ابھی تو نفاس شروع نہیں ہوا، لیکن رب نے فرمایا اے میری بندی اب بیت المقدس سے دور ہو جا۔ کیا؟ بیت المقدس سے تھوڑی سی دوری ہو جائے۔ کیوں؟ کہ پیدائش کے بعد نفاس شروع ہوتا ہے، نفاس ایک نپاکی ہے۔ میں قربان جاؤں، میں سید امام علی شاہ صاحب، سید محمد حسین تنویری مشی کا دامن پکڑ کے میں کیوں نہ جملہ کہوں، روئے زمین سے میقات کیا اعلیٰ، میقات سے سرزمین مکہ اعلیٰ، سرزمین سے وادی مکہ اعلیٰ، وادی مکہ سے مسجد حرام اعلیٰ، مسجد حرام سے مطاف اعلیٰ، مطاف سے وہ حجرے کی دیواریں اعلیٰ، وہ حجرے کے اندر کا ہاتھ اس سب سے اعلیٰ۔ تو بی بی مریم کو حکم یہ ہو رہا ہے کہ بیت المقدس سے تھوڑی سی دور ہو جا، کیونکہ نفاس شروع ہونے والا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں اس عظیم ہستیوں کے، میں بڑوں کی بات کرنے لگا ہوں، ان کے وڈکے کی بات کرنے لگا ہوں۔ سید امام علی شاہ صاحب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا وقت آیا، دیوار پھٹ گئی، حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو پھر ادھر تو دوری ہو رہی ہے، ادھر خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ برحال کے اس ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، نکتے وہاں بڑے 2-4 بڑے خاص تھے، لیکن میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اگلے اتوار پر اس کو بیان کروں گا۔ بڑے خاص نکتے ہیں، بڑے محبت کے ہیں، بڑے پیار کے ہیں، بس ایک حاضری لگوانی تھی کیونکہ یہ 13 ربیع الشریف کو آپ کی ولادت بسعادت کا دن ہے، تو ایک پہلا اتوار ایک اگلا اتوار، دونوں اتواروں کے دامن میں یہ درمیان میں ان کی ولادت کا وہ طریق ہے، تو جو اگلے اتوار میں 2 باتیں کریں گے انشاءاللہ نکتے کی، پر دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں، اس خانوادہ کے ساتھ، اس خون کے ساتھ محبت صحیح معنوں میں اتباع کی سنت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔